اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 سے آنورڈ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد، اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمیں یہ مہلت دی، جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل کیا کہ ہم اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش سے کریں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمت اور صحیح رستہ جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اس کے اوپر قائم رہنے کی اللہ تعالی ہمت اور توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے نہ صرف ہمیں اپنی بلکہ اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا ہے کہ دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں ضرور کامیاب لوگوں میں اور فلاح پانے والے لوگوں میں شمار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے کہ مجلس میں ہم نے آیت نمبر 100 تک جو کچھ آیات پڑھی تھیں یا سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس کا ترجمہ ہم یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 85 سے لے کر 100 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ لوگ آپ سے روح کی بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، اور اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے سب سلب کر لیں، پھر آپ کو اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی ہماتی میسر نہیں آ سکے گا، سوائے آپ کی رحمت کے سوائے آپ کے رب کی رحمت کے، یقیناً آپ پر بڑا ہی فضل، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل ہے۔ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انسان اور جنات مل کر اس قرآن کے مثل لانا چاہیں تو ان سب سے اس کی مثل لانا ناممکن ہے، گو وہ آپس میں ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھنے کے لیے ہر طرح سے تمام مثالیں بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگ انکار سے باز نہیں آتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تاوقتے کہ آپ ہمارے لیے زمین میں کوئی چشمہ جاری نہ کر دیں، یا خود آپ کے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگور کا، اور اس کے درمیان آپ بہت سی نہریں دکھا دیں، یا آپ آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں جیسا کہ آپ کا گمان ہے، یا آپ خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں، یا آپ کے لیے کوئی سونے کا گھر ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور ہم تو آپ کے چڑھ جانے یا آسمان پر چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائیں جسے ہم خود پڑھیں۔ آپ جواب دیں کہ میرا پروردگار تو پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ لوگوں کے پاس ہدایت پہنچ چکنے کے بعد ایمان سے روکنے والی صرف یہی چیز رہی کہ انہوں نے کہا کہ کیا اللہ نے انسان کو ہی رسول بنا کر بھیجا؟ آپ کہہ دیں کہ اگر زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم بھی ان کے پاس کسی آسمانی فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کا گواہ ہونا کافی ہے، اور وہ اپنے بندوں سے خوب آگاہ اور بخوبی دیکھنے والا ہے۔
اور جس کی رہنمائی اور اللہ جس کی رہنمائی کرے وہ تو ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ راہ سے بھٹکا دے ناممکن ہے کہ تو اس کا مددگار اس کے سوا کسی اور کو پائے۔ ایسے لوگوں کا ہم بروز قیامت اوندھے منہ حشر کریں گے، درا حالی کہ وہ اندھے گونگے اور بہرے ہوں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جب کبھی وہ بجھنے لگے گی ہم ان پر اسے اور بڑکا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ سب ہماری آیتوں سے کفر کرنے اور اس کہنے کے بدلے ہے کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزے ریزے ہو جائیں گے پھر ہم نئی پیدائش میں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ کیا انہوں نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کی پیدائش پر پورا قادر ہے۔ اسی نے ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر رکھا ہے جو شک و شبہ سے یکسر خالی ہے، لیکن ظالم لوگ انکار کیے بغیر نہیں رہتے۔ کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بھی بن جاتے تو تم اس وقت بھی اس کے خرچ ہو جانے کے خوف سے اس کو روکے رکھتے، اور انسان تو ہے ہی بخیل، یا انسان تو ہے ہی تنگ دل۔ یہ پچھلا جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس کا ترجمہ تھا، اور اس کا ترجمہ یہ سورہ مبارکہ کو شروع سے لے کے اب تک اگر ہم دیکھیں تو ایک سب سے زیادہ اہم نقطہ یا سب سے زیادہ اہم موضوع جو اس سورہ مبارکہ میں ہمیں ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو آیات ذکر کی توحید کے بارے میں، اور توحید کے بارے میں مختلف طرح کے دلائل اور مختلف طرح کی نشانیاں، اور ہم نے دیکھا پچھلی یہ جو سبق ہم نے پڑھا اس میں بھی توحید کے اوپر ہی مین ڈسکشن رہی، اگرچہ اس کے ساتھ اور بھی ٹاپکس ہیں۔ تو ہم انشاءاللہ بڑھتے ہیں آج آگے، آیت نمبر 101 سے لے کر آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت و توفیق دے کہ ہم یہ سورہ مبارکہ بھی آج کمپلیٹ کریں۔ تو آگے آنے والے سبق میں بھی اسی توحید کے اوپر مزید اللہ تعالیٰ کی کچھ آیات ہیں، اور آخری جو کنکلوڈنگ آیات ہیں ان میں تو پھر اللہ تعالیٰ سمری بیان کرتے ہیں اس پورے بیان کی یا اس پورے کلام کی جو اس سورہ مبارکہ میں کیا۔ تو اس میں سے کافی ساری آیات ہم نے پہلے پڑھی بھی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، کوشش کرتے ہیں ہم اس کے سمجھنے کی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا موسیٰ، اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو دیے یا موسیٰ کو دیں 9 آیات، 9 نشانیاں یا 9 معجزات، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات دیے، بینات بہت واضح، مدلل اور آنکھوں کے سامنے، مطلب بالکل واضح، اوپن۔ فَاسْأَلْ، پس آپ پوچھ لیجئے بنی اسرائیل سے، پس آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے، اذ جاءہم، جب وہ آیا ان کے پاس، جب فرعون ان کے پاس آیا، فقال لہ، تو اس نے کہا، فرعون نے کہا، انی لا اظنک، یقیناً بے شک میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، محصورہ، جادو کیا ہوا۔ تو فرعون جب اس کے پاس آیا تو فرعون نے بھی کہا کہ یقیناً میں تو، اے موسیٰ، یقیناً میں تو تجھے جادو کیا ہوا یا جادو زدہ لگتے ہو تم مجھے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزات یا 9 نشانیاں دیں بہت واضح۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بھی بہت سارے معجزات دیے، ان کے معجزات کی تعداد 9 سے زیادہ ہے، لیکن یہاں پر جو علماء کوٹ کرتے ہیں، اور کیونکہ آیت کے اگلے حصے کی نسبت سے کہ فرعون نے ان کا انکار کیا اور فرعون نے اس کا کہا کہ تم جادو زدہ لڑکے ہو، تو یہ 9 معجزات جس کا یہاں پر ذکر ہے وہ ان کے اس دور تک ہیں جب تک کہ وہ بنی فرعون، آل فرعون کے زیر اثر رہے، یا جب تک کہ فرعون سے ان کو نجات نہیں ملی۔ یعنی فرعون، آل فرعون کے پیریڈ یا اس کے ماتحتی کے زمانے میں یا اس کے پیریڈ کے دوران میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 بڑے بڑے معجزات کا یہاں پر اشارہ ہے۔ وہ 9 معجزات کون سے ہیں؟ ان میں
یہ پہلے ہم سورہ اعراف میں کچھ معجزات، سارے نہیں، ایک جگہ پر کچھ معجزات، پھر مختلف جگہوں پر مختلف معجزات جہاں ان کا ذکر ہے. تو یہاں پر سب سے پہلے ایک عصا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے، ان کی لاٹھی یا چھڑی جو ہے، اس سے وہ مختلف کام لیا کرتے تھے، وہ ایک ان کا معجزہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے. یہ عصا جو ہے وہ اژدہا بن جاتا تھا. اور اس کے علاوہ ید بیضا، جو بغل سے نکالتے ہی سورج کی طرح چمکنے لگتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو جب اپنے بغل میں دیتے اور جب واپس نکالتے تو وہ ایسے چمکتا تھا جیسے سورج چمکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دوسرا معجزہ عطا کیا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. پھر جادو کروں کے جادو کو برسر عام شکست دینا. یہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ جس کا ہم بڑی تفصیل سے ذکر پڑا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ معجزات جو ہیں وہ دکھائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو، تو انہوں نے سمجھا، فرعون نے اور اس کے حواریوں نے سمجھا کہ یہ تو بہت ہی بڑا کوئی جادو ہے. تو اس نے سارے ملک کے بڑے بڑے جادوگر جو ہیں ان کو اکٹھا کیا، اور پھر وہاں پر جادوگری کا ایک انہوں نے کرتب کیا، جس کو تو پھر اللہ تعالیٰ کے خاص معجزہ جو عطا کیا، اور وہ جادوگر جو ہیں ان کو شکست ہو گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو کہ سانپ بن گیا اور وہ سارے دوسرے سانپوں کو نگل گیا. یہ بہت مشہور واقعہ. تو یہ ایک نمبر 3 معجزہ ہے. اس کے بعد اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط کا برپا ہو جانا. ان کے کہنے کے مطابق یا ان کے ایک قول پر سارے ملک میں ایک قحط سالی آ گئی تھی. اور پھر یکے بعد دیگرے مختلف چھوٹے چھوٹے طوفان کی شکل میں ان کے اوپر بہت سارے معجزات. ٹڈی دل کی شکل میں، ٹڈی جو ہے وہ جیسے ہی وہ مطلب گول کی شکل میں، جھنڈ کی شکل میں آتی ہے، لاکھوں کی تعداد میں آتی ہے، اور وہ سیکنڈ میں ساری فصلوں کو چٹ پٹ کر جاتی ہے. تو ٹڈی دل کا حملہ جو ہے وہ بھی ان کے قوم کے اوپر عذاب کی شکل میں یا ایک معجزے کی شکل میں آیا. پھر سرسری یا یہ جوئیں اور کھٹمل وغیرہ جو ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے جو کہ اناج وغیرہ میں یا بستروں میں یا انسانی بالوں کے اندر یا جسم میں یہ پڑتے ہیں، یہ ان کا ایک معجزہ تھا. وہ بھی ان کے اوپر ایک عذاب کی شکل میں آیا، سزا کی شکل میں. مینڈگوں کا کہ ہر طرف ان کے آگے پیچھے کھانے میں بھی، ایون ان کے بستروں میں سب طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے. اور پھر خون کی بلاؤں کا کہ پانی جو ہے وہ خون میں بدل گیا. تو یہ مختلف طرح کے معجزات جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ وہ معجزات ہیں جو کہ فرعون سے نجات سے پہلے کے ہیں. اور اس میں کچھ معجزات سزاؤں کی شکل میں بھی ہے، کیونکہ جب بھی وہ آل فرعون اور بنی اسرائیل جو ہیں وہ اپنی حد سے تجاوز کرتے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو پہلے ان کو نصیحت کرتے رہتے، وارننگ دیتے رہتے. پھر جب وہ یہ اس طرح کی سزا آ جاتی تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، گڑ گڑاتے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور ان کو اس عذاب سے یا اس سزا سے پھر نجات مل جاتی. تو مختلف طرح کے یہ معجزات، 9 معجزات یہاں پر ذکر کیے گئے اکثر علماء انہی 9 معجزات کے بارے میں. اور کیونکہ یہ آل فرعون کو جو دکھائے گئے یا ان کے وقت کے جو معجزے تھے، تو اس میں اگر ہم یہ عصا کو یا معجزہ نمبر 1 جو اس میں دیا گیا ہے وہ، اور یہ 3 نمبر معجزہ جو ہے جادوگروں کو برسر عام شکست دینا، ان دونوں کو اگر اکٹھا ایک معجزہ تصور کریں تو یہ سمندر کا پھٹ جانا، یعنی جب نجات دلائی اللہ تعالیٰ نے آل فرعون سے تو سمندر جو ہے وہ پھٹ گیا اور راستہ بن گیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جب انہوں نے عصا مارا سمندر کے پانی میں تو سمندر کا پھٹ جانا جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ تھا جو فرعون اور آل فرعون کو دکھایا گیا. وہ الگ بات ہے کہ بعد میں وہ اسی معجزے میں یا اسی چکر میں کہ شاید ہم بھی پار ہو جائیں، تو وہ جب اس میں سمندر میں وہ گئے خشک راستے میں، تو ان کے اوپر سمندر جو ہے وہ آ چڑھا اور وہ غرق ہو گئے. لیکن وہ سمندر کا جو راستہ بن جانا ہے وہ بھی معجزے کے طور پر فرعون اور آل فرعون نے دیکھ لیا. تو اس طرح سے 9 معجزات. آل فرعون سے نجات کے بعد بھی بہت سارے اور معجزات ہیں جس میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو ہے وہ پتھر کے اوپر مارنا اور 12 چشمے پھوٹ پڑنا، اور اس کے علاوہ منع سلوا بھی، اور کوہ طور کو بلند کر کے
ان کے اوپر معلق کر دینا کہ وہ توبہ کرے اور ایمان پر کی طرف آ جائے۔ اس طرح کے اور بھی بہت سارے معجزات ہیں جن کا گاہے بگاہے ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے قرآن مجید میں بھی۔ تو یہاں پر یہ خاص اہم نوٹ کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کیا کہ یہ جو مشرک بار بار معجزے طلب کرتے ہیں، اور ابھی ہم نے کل ہی جو آیات پڑھی ہیں اس میں بھی مختلف طرح کے معجزے کے آسمان پر چڑھ جائیں اور وہاں سے قرآن لے آئیں اور اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کریں اور آپ کا سونے کا گھر بن جائے اور باغ بن جائے جس میں نہریں بہتی ہوں، تو اس طرح کے معجزات یہ طلب کرتے ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی کئی معجزات، بہت سارے معجزات تو دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ قومیں انکار کرتی رہیں اور آخر کار وہ تباہ و برباد ہو گئیں۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اتنے معجزات جو اگر طلب کر رہے ہو تو، یا دوسرا ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سحر زدہ یا جادو زدہ کہتے تھے مختلف طریقوں سے، جس کا ہم نے بار بار تذکرہ بھی کیا آیات کے حوالے سے۔ تو اس کا بھی یہاں پر ایک ہی جواب ایک ہی آیت میں مل گیا کہ اس سے پہلے موسیٰ کو بھی تو 9 نشانیاں دی تھیں جو بہت بڑی اور واضح تھیں۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے، اگر تم نہیں جانتے، تو بنی اسرائیل یہودی اور عیسائی جو ہیں وہ تمہارے دوست ہیں، تم سے ملتے جلتے رہتے ہیں، مدینہ میں یا ارد گرد کی وادیوں میں آباد ہیں، ان سے جا کر پوچھ لو، ان کی کہانیاں یا ان کی سٹوریاں یا ان کی کتابوں میں یہ سارا کچھ موجود ہے کہ کس طرح سے بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے انعام و کرام کیے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دیے اور اس کے بعد بھی بہت سارے معجزات۔ تو پھر ان سے پوچھ لیجئے اور ان سے آپ ریکنفرم یہ بھی کر لیجئے کہ ان سارے معجزوں کے باوجود بھی فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میں تو گمان کرتا ہوں تجھے ایک صریح جادو یا جادو کیا ہوا یا جادو زدہ، یا تو جادو کر رہا ہے یا تیرے اوپر کوئی جادو ہو گیا ہے۔ ایون فرعون جس کے سامنے یہ سارا کچھ ہوا، اس نے بھی اس کو جادو سے تشبیہ دے دی۔ تو جس طرح سے پہلے لوگوں کا رویہ رہا اسی طرح سے تمہارا آج بھی رویہ ہے، لہذا یہ معجزات کا آنا یہ تو صرف اللہ کی قدرت ہے، اللہ کے ہی زیر قدرت ہے، اگر وہ چاہے تو ان معجزات کو دکھا دے، لیکن وہ اس کی تدبیر جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ قال لقد علمت، کہا بلا شبہ یقیناً تو جان چکا۔ یہ کہا کس نے؟ موسیٰ نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ بلا شبہ تو یقیناً جان چکا ہے، ما انزلہ نہیں اتارا، ہاؤلائی ان سب کو، ان معجزات کو یا ان نشانیوں کو، الا رب السماوات والارض بصائر، مگر آسمانوں کے رب نے اور زمین، آسمانوں اور زمین کے رب نے واضح دلائل بنا کر۔ بلا شبہ ان سب نشانیوں کو، بلا شبہ تو جان چکا ہے کہ ان چیزوں کو اللہ کے علاوہ، یعنی آسمانوں اور زمینوں کے رب کے علاوہ کسی اور نے نہیں اتارا ایک واضح نشانیاں یا واضح دلائل بنا کر۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، اور بے شک یقیناً میں گمان کرتا ہوں تجھے، یا فرعون اے فرعون، مسبورہ ہلاک کیا ہوا، اور یقیناً میں، اے فرعون یقیناً میں تو تجھے ہلاک کیا ہوا یا مخلوق جو ہے ہلاک کیا ہوا گمان کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ تم اتنے واضح دلائل اور واضح معجزات ہونے کے باوجود اس کے اوپر شک کرتے ہو، اس کو جادو سے تشبیہ دیتے ہو اور اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ تو بلا شبہ تو جان چکا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑے وثوق سے اور بڑے مطلب پر اعتماد انداز میں اسے کہا فرعون کو کہ بلا شبہ تو جان چکا ہے، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ سارے معجزات جو ہیں یہ میری طرف سے گڑے نہیں، میری تو کوئی حیثیت نہیں کہ اس طرح کے میں معجزات جو ہیں وہ دکھا سکوں، یہ تو اللہ جو رب السماوات والارض ہے اس نے واضح دلائل بنا کر پیش کیا۔ اور کیوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنے واضح اور اتنا مطلب ٹھوس انداز میں اور پورے اعتماد انداز میں کہا کہ اگر معجزات جو اللہ کے جو کرامتیں ہیں ان کو دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زندہ بچ جانا، جبکہ جب وہ پیدا ہوئے تو اس دور میں وہ اس وقت کا جو فرعون بادشاہ تھا وہ تو لڑکوں کو قتل کرنے کے درپے تھا۔ انہی حالات و واقعات میں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے محل میں پہنچ جانا، پھر وہاں پر اس کی بیوی نے اس کو اڈاپٹ کر لینا، پھر وہاں پر اس فرعون کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا ان کو دودھ پلانا، اسی فرعون کے محل میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو پلنا بڑھنا، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص عنایت اور خاص نشانی تھی کہ کس طرح سے۔ اور پھر وہ
کیونکہ فرعون کے محل میں ہی پلے بڑے تھے، اور جو اس وقت جب فرعون بادشاہ تھا جس کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکالمہ ہوا، یہ تو ایک ساتھ جوان ہوئے تھے، ایک ساتھ پلے بڑے تھے، تو لہٰذا ان میں ایک آپس میں بات چیت کرنے کا بھی ایک اپنا الگ سے انداز تھا، یا الگ سے ان کا آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ تھی، یا کہہ لیں کہ ایک اعتماد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں تو تیرے ساتھ محل میں پلا بڑا ہوں، میرے اوپر کوئی جادو ہے یا میرے اوپر کوئی بلائیں ہیں یا میں کوئی جادوگری کہیں سے سیکھی ہے، تو اس کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ یہ میں نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ جو رب السماوات والارض ہے، یہ تو اس کی طرف سے واضح دلائل بنا کر دیے گئے ہیں، اور ان کا انکار کر دینا، اور بار بار تو انکار کرتا ہے، تو اس وجہ سے مجھے تو یہ لگتا ہے، یا یہ میں گمان کرتا ہوں کہ تو ہلاک کیا ہوا ہے، یا تو ہلاک ہو جائے گا اس وجہ سے کہ تو مسلسل انکار کیے ہوئے ہیں ان چیزوں کا۔ فَأَرَادَ، پھر اس نے ارادہ کیا، أَن يَسْتَفِزَّهُمْ، کہ وہ پھسلا دے ان کو، اس نے کس نے؟ فرعون نے۔ پھر فرعون نے ارادہ کیا کہ وہ موسیٰ کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھسلا دے یا در بدر کر دے، من الارض، سرزمین سے، سرزمین مصر سے در بدر کر دے، یا زمین مصر سے ان کو نکال دے۔ یہ پھر اس نے ارادہ کیا، یا اس طرح کے اقدامات کیے، یا اس طرح سے حالات پیدا کر دیے کہ ان کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کو سرزمین مصر سے نکال دے۔ فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے غرق کر دیا، اس نے سرزمین مصر سے تو نکال دیا ان کو، یا اس کو مجبور تو کر دیا کہ وہ سرزمین مصر سے نکل جائے، لیکن ہم نے بھی فَأَغْرَقْنَاهُ، تو ہم نے غرق کر دیا اسے۔ یہ بھی وہی جو اللہ کی سنت جو پہلے ہم نے ایک دو دن پہلے بھی پڑھی، کہ اللہ کی سنت ہے کہ جب وہ کہ کوئی رسول جو ہے وہ ہجرت پر مجبور کر دیا جائے، یا اللہ کے حکم سے ہجرت کر جائے، تو پیچھے رہنے والی قوم جو ہے وہ بھی زیادہ عرصہ باقی نہیں رہتی۔ تو یہاں پر بھی وہی سنت اللہ تعالیٰ کی ہمیں اشارہ ملتا ہے، اور وہی سنت جس کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت مدینہ کے بعد بھی 1.5 سال بعد ہی ان کے اوپر پہلی سزا جو ہے آئی، ان کے 70 سے زیادہ بڑے بڑے جو سردار ہیں وہ مارے گئے، اور اس کے بعد 8 سال کے اندر اندر فتح مکہ ہو گیا، اور پورا جو ان کا شرک کا جو نظام تھا وہ مغلوب ہو گیا۔ تو یہ بھی اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی سنت کی طرف کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام اس بستی سے نکلے تو اس کو غرق کر دیا، وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، اور اس کے ساتھ باقی سب کو بھی، یعنی فرعون اور اس کے حواریوں کو، اس کے ساتھیوں کو تو ہم نے پھر غرق کر دیا۔ وَقُلْنَا، اور کہہ دیجئے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، من بعدہ، اس کے بعد، اس قوم موسیٰ کو آل فرعون سے نجات کے بعد، جب وہ اس سمندر سے نکل آئے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا بنی اسرائیل کو، اسکنوا الارض، تم سب رہو زمین میں۔ اب تم وادی سینا میں پہنچ گئے اس فرعون سے نجات کے بعد، تو اب تم اس سرزمین میں رہو۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب آئے گا آخرت کا وعدہ، جئنا، ہم لے آئیں گے، بکم لفیفہ، تم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ پچھلی قوموں کی طرح اب یہ بنی اسرائیل جو ہے، یا قوم موسیٰ جو ہے، ان کو بھی ایک آزادی ملی یا نجات دی اللہ تعالیٰ نے، پھر اس زمین کے اوپر فلسطین میں داخل ہونے کے لیے کہا، تو لیکن انہوں نے انکار کر دیا، وہ ایک لمبی سٹوری ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب تم رہو یہاں پر، مطلب اس زمین پر، لیکن یہ یاد رکھو کہ اگر تمہیں فرعون سے نجات ملی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں بس نجات مل گئی، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، اپنی اصلاح کرو، جب بھی تم بھٹکو تم اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنی اصلاح کرتے رہو، باقی زندگی جو ہے وہ اللہ کے دین کے مطابق گزارو۔ اب تمہیں فرعون سے نجات مل گئی، اب تم آزاد ہو کے اپنے دین کے اوپر تم عمل کرو۔ تو جس طرح کے بھی تم عمل کرو گے، اب جس طرح سے بھی تمہارا وتیرہ ہوگا، جس طرح سے بھی تمہارا رہن سہن اور کردار ہوگا، اس کے مطابق پھر ایک وقت ضرور آئے گا جو وعدے کا وقت ہے، آخرت کا وعدہ، جس میں ہم تم کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ یعنی ایک وقت ضرور آئے گا کہ ہم تمہیں اکٹھا کریں گے قیامت کے دن۔ اس سے پہلے قیامت سے پہلے بھی ایک گمان کیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے یہودی اور عیسائی ہیں وہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، لیکن وہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، اور زیادہ وہ قرین قیاس نہیں لگتا ہے اس آیت کے مطابق۔ تو آخرت کا ایک وعدہ جو ہے، اس میں تو سب کو ضرور اللہ تعالیٰ اکٹھا کریں گے، کہ اس میں جو کچھ انہوں نے کیا اس زمین میں آسانی کے بعد،
وہ سب کا سب جو ہے حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو بنی اسرائیل سے بھی کہہ دیا کہ اب تم اس زمین میں آباد ہو جاؤ، اس میں رہو بہو، لیکن یہ دھیان رکھنا کہ ایک وقت آخرت کا وعدہ جو ہے وہ ضرور آئے گا جس میں تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، اور جو بھی تمہارا عمل ہوگا، ارادے ہوں گے، اس کے مطابق تمہارے پاس ساتھ پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اسے، اور حق کے ساتھ وہ نازل ہوا۔ یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ حق کے ساتھ نازل کیا اسے اور حق کے ساتھ نازل ہوا، یعنی بھیجنے والے نے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حق کے ساتھ، سچ کے ساتھ اس کو نازل کیا، اس کو بھیجا، اور اس کو پہنچانے والے نے یعنی جبریل امین نے حق کے ساتھ بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کو پہنچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ حق کے ساتھ اس کو نازل کیا اور حق کے ساتھ وہ نازل ہوا، پہنچایا بھی حق کے ساتھ گیا، اور پہنچانے والے نے بھی حق کے ساتھ اس کو پہنچا دیا۔ تو یہ قرآن کے بارے میں، تو اس کی حفاظت جو ہے اس میں، یعنی اس کے نازل ہونے کے درمیان اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کسی طرح کا کوئی شک و شبہ کو کوئی احتمال نہیں کہ پہنچانے والا جو ہے، یہ بھیجنے والا جو ہے وہ بھی حق کے ساتھ اس نے بھیجا، اور جو لانے والا، نازل کرنے والا، جس کے ذریعے سے نازل ہوا یا بھیجا گیا جبریل امین، وہ بھی حق کے ساتھ اس کو لے کر آئے۔ وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا آپ کو الا مبشرا و نذیرا، مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا۔ اب جب یہ حق جو ہے حق کے ساتھ آپ کے پاس آ گیا، یہ حق جو ہے صحیح حق اور سچ کے ساتھ آپ تک پہنچ گیا، تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو اسی حق کی طرح اس کا حق ادا کرتے ہوئے لوگوں تک پہنچا دیں، اور پھر آپ کی ذمہ داری ان تک پہنچا دینا ہے، ان کو خوشخبری دے کر، ان کو ڈرا کر، ان کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی اس حق کو آپ ان تک پہنچا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور حق کو پہنچانے میں جو تو آپ کی ہدایت کو قبول کرتے ہیں، جو اس حق کو قبول کرتے ہیں، نصیحت کو اپنا لیتے ہیں، تو ان کے لیے تو خوشخبریاں سنا دیں، آپ خوشخبری سنانے والے ہیں۔ اور جو اس کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ سرے سے اس کا بالکل اس ایمان کو ہی قبول کرنے سے انکار کر دیں، یا قولی طور پر اگر وہ ایمان کو قبول کر بھی لیں لیکن پریکٹیکلی وہ عمل صالح نہ کریں، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر نذیر ہے، ڈرانے والے بھی، یعنی ایسے لوگوں کو وارننگز بھی دے دیتے، تنبیہ بھی کرنی ہے، ان کو عذاب سے ڈرانا بھی ہے کہ اگر تم نے اپنی اصلاح نہیں کی، ایمان نہیں لے کر آئے یا عمل صالح نہیں کیے، تو تمہارا یہ انجام بھی ہوگا قیامت کے دن۔ تو آپ تو نہیں بھیجا ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، یعنی آپ تو خوشخبری دینے والے ہیں ان کو جو صحیح رستہ چنتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف آنے والا، اور ڈراتے ہیں، ڈرانے والے ہیں ان کو جو نہ تو ایمان لے کر آتے ہیں، یا ایمان کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح نہیں کرتے بلکہ گمراہی اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈرانے والا بھی بنایا گیا۔ وَقُرْآنَ فَرَقْنَاهُ، اور وَقُرْآنًا، اور قرآن، یہ قرآن جو ہے فرقناہ، ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا اسے، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے یا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے الگ الگ حصوں میں اسے نازل کیا، لِتَقْرَأَهُ، تاکہ آپ پڑھیں اسے، عَلَى النَّاسِ، لوگوں پر، تاکہ آپ لوگوں پر اسے پڑھیں، عَلَى مُقْسٍ، ٹھہر ٹھہر تک، تاکہ آپ لوگوں پر اسے ٹھہر ٹھہر کر تھوڑا تھوڑا دھیرے دھیرے سے پڑھیں۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اتارا اسے، اتارنا یعنی ہم نے اتارا اسے بتدریج، بتدریج یعنی کہ بتدریج کہتے ہیں کہ مطلب ون بائی ون کر کے، بس پہلا جو ہے وہ بھی جمع ہو رہا ہے اور اس میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، تو بتدریج ہم نے اتارا اسے۔ قرآن مجید کو ہم نے اتارا جدا جدا کر کے تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اور ہم نے اسے بتدریج اتارا ہے، یعنی شروع سے لے کے تقریباً 23 سال کے عرصے میں یہ قرآن مجید نازل ہوا، اور جس وقت جو حالات و واقعات کے مطابق اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت ہے، ان کے مطابق یہ قرآن کی آیات نازل ہوئی، حالات و واقعات کے مطابق جس طرح کا ماحول ہے اس طرح کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ آنے والے حالات جو ہیں ان کا بھی تذکرہ کر دیا گیا، کچھ مشرکین کے اور جو منافقین ہیں وہ بھی مکہ مدینہ کے دور میں، اور پھر اہل کتاب جو مختلف طرح کے لوگ جو ہیں ان کے مختلف سوالوں کے جواب جو ہیں وہ بھی اس قرآن کے ذریعے مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیے۔ ان کا کردار جو ہے، چاہے منافقین کا ہے مدینہ کے دور میں یا مکہ کے دور میں مشرکین کا کردار، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے
ذکر کیا قرآن مجید میں. اس کے علاوہ ہدایات جو ہیں، جو ایمان لے کر آئے ان کو کیسے کیسے ہدایت کرنی ہے وہ بھی بتدریج، جیسے کہ نماز کا حکم ہے، یا جیسے شراب کے بارے میں حکم ہے کہ 2-3 سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بھی مطلب نازل کیا گیا تاکہ لوگوں کے اوپر گراں نہ گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو تسلی دی گئی وہ بھی بار بار مختلف موقعوں پر مختلف مقامات پر دی گئی کہ اس سے پہلے نبیوں اور رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے. تو یہ سارا قرآن جو ہے بڑی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا سا کر کے حالات و واقعات کے مطابق، تاکہ یہ جو امت ہے اس کی مضبوطی میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا رہے، ان کی ٹریننگ جو ہے وہ بھی ہوتی رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علم ہے یا وہی ہے اس میں بھی وہ بتدریج اضافہ ہوتا رہا. تو یہ قرآن کو ہم نے بڑی حکمت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی مدلل طریقے سے، ترتیب کے ساتھ، ایک ترتیل کے ساتھ، بڑے ایک بڑے مطلب بہت ہی خوبصورت انداز میں نازل کیا، تاکہ یہ آپ لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تاکہ آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا سا یہ بتائیں تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکیں. لیکن اس کے باوجود جو اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے ان کا تو پھر اللہ ہی مطلب حساب لینے والا ہے. کل آمینو، آپ کہہ دیجئے تم سب ایمان لے آؤ، بھی اس پر، او لا تؤمنو، یا کہ تم نہ ایمان لاؤ. کہہ دیجئے. اب یہ قرآن مجید جو ہے کس طرح سے نازل ہوا، حق کے ساتھ نازل ہوا، اور حق نے نہیں، حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا اور حق کے ساتھ نازل ہوا، یہ اس کے بارے میں جو بھی ہے. اب اس سارا کچھ سمجھنے کے باوجود، سارا کچھ آپ کے سامنے ہونے کے باوجود، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم چاہے ایمان لاؤ یا چاہے نہ لاؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان الذین اوتوا العلم، یہ مشرکین کے لیے ہے، مشرکین سے، کہ چاہے تم ایمان لاؤ یا نہ ایمان لاؤ، تمہارے اوپر نصیحت ہدایت جو ہے وہ تو واضح ہے. اب اس کے بعد اللہ کا اور تمہارا آپس کا معاملہ ہے. ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، بے شک وہ لوگ جو علم دیے گئے اس سے پہلے، یعنی اہل کتاب یہودی اور عیسائی. اس میں یہودیوں کا زیادہ رول ہے، کیونکہ علم کے اعتبار سے یہودی جو ہے ان کا پلہ جو ہے وہ ذرا بھاری تھا. بہرحال اس سے پہلے علم دیے گئے اس میں یہودی اور عیسائی دونوں آتے ہیں، دونوں کو کتابیں ملی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آسمانی کتابیں پہلے. تو جو اس سے پہلے جن کو آسمانی علم یا آسمانی کتابوں کے ذریعے سے علم دیا گیا، اذا یتلی علیہم، جب ان کے اوپر یہ پڑھا جاتا ہے، جب ان کے اوپر یہ قرآن پڑھا جاتا ہے یا قرآن کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یخرون، وہ سب گر پڑتے ہیں، للاذقان، اپنی ٹھوڑیوں کے بل، سجدن، سجدہ کرتے ہوئے. وہ لوگ جو صحیح صاحب علم ہے، پچھلی جن کے پاس پچھلی کتابوں کا علم ہے، یا صحیح طریقے سے جو پچھلی کتابوں کے علم کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر ایمان رکھنے والے بھی ہیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اصلاح کیے ہوئے بھی ہیں، تو وہ لوگ جب یہ قرآن کی آیات کو سنتے ہیں تو وہ ٹھوڑیوں کے پل گر پڑتے ہیں سجدے میں. یقیناً بہت سارے لوگ ایسے تھے اہل کتاب میں، خاص کر عیسائیوں میں اور یہودیوں میں کچھ، کہ جب ان کو پتہ چلتا کہ اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ میں موجود ہیں اور وہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے اوپر قرآن جو آتا ہے اور قرآن کی آیات جو ہیں وہ بھی ان کے اوپر تلاوت کی جاتی، تو اس کا ایک اثر ہوتا تھا ان کے اوپر، ایک بہت ہی گہرا اثر ہوتا تھا ان کے اوپر. وہ الگ بات ہے کہ ان کے جو بڑے ساتھی یا بڑے سردار ٹائپ لاگ یا متکبر لوگ جو ہیں انہوں نے مسلسل اس کا انکار ہی کیا، لیکن جو صحیح علم رکھنے والے تھے ان کو تو ان کے اوپر یہ آیات اثر کرتی تھی، ان کو بہت اچھی طرح سے اس چیز کا ادراک تھا اور وہ بہت ہی مطلب متاثر ہوتے تھے قرآن کی آیات کو سن کر. تو جب تم اب مشرکین سے کہا کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، جن کے پاس تو یہ کتاب کا پہلے اللہ کی کسی کتاب کا علم ہے، جب وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں یا ان کے اوپر جب پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ کرتے ہیں ٹھوڑیوں کے پل گر کر. وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، اور یقولون، اور وہ کہتے ہیں، وہ اہل کتاب جو سجدے میں گر پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، پاک ہے ہمارا رب، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بلا شبہ ہے ہمارا رب ہمارے رب کا وعدہ یقیناً پورا کیا ہوا. بلا شبہ یقیناً یہ ہمارے رب کا وعدہ تھا جو کہ پورا ہو رہا ہے. اور رب کا وعدہ کیا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور ایک کتاب آئے گی جو آخری نبی ہوگا اور آخری کتاب ہوگی، اور ہم اپنی آنکھوں کے سامنے اللہ کا وہ وعدہ پورا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو وہ اللہ کے وعدہ کو پورا ہوتا ہوا بھی اس کی بھی گواہی دیں گے، یا اس کا بھی انہوں نے دیکھ لیا، تو وہ
اس کے اوپر اللہ کی پاکی یا اللہ کی سبحان جو ہے، اللہ کو سبحان اللہ، اللہ کی تعریف یا اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے تو یہ اللہ کا وعدہ پورا کرتے ہوتے ہوئے دیکھ لیا کہ یقیناً اللہ کا وعدہ پورا کیا ہوا ہے۔ وَيَخِرُّونَ، اور وہ سب گر پڑتے ہیں، وہی اہل کتاب جو ہیں، جو پہلے علم والے، جن کو پہلے کتابوں کا علم دیا گیا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، يَبْكُونَ، وہ سب روتے ہیں یا روتے ہوئے وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ، اور زیادہ کر دیتا ہے انہیں یا بڑھا دیتا ہے انہیں، خشوعاً، عاجزی میں، یہ قرآن کا پڑھنا یا قرآن کی آیات جو ہیں ان کی عاجزی کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، وہ اور وہ سجدے میں اور زیادہ جذباتی ہو کر، اور زیادہ خشوع کے ساتھ، اور زیادہ فوکس ہو کر وہ مطلب سجدے میں گرتے ہیں تھوڑیوں کے بل، اور روتے ہوئے سجدے کرتے ہیں وہ۔ یعنی جب یہ قرآن کی آیات ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے خشوع میں یا ان کے جو عاجزی ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور زیادہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ان کے دل جو ہے وہ پسیج جاتے ہیں۔ یہ آیت سجدہ ہے، اس کے اوپر سجدہ کرنا سنت ہے، تو ضرور اب سجدہ کیجئے گا اس آیت کے سننے کے بعد یا اس کو پڑھنے کے بعد سجدہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے تم سب پکارو اللہ کو، تم سب پکارو اللہ، تم سب پکارو، آپ کہہ دیجئے تم سب پکارو، یعنی اس ذات کو یا رب کو تم سب پکارو۔ جی، سجدے کے بارے میں تھوڑی سی کریکشن یہی ہے کہ سجدہ جب بھی آیت سجدہ آئے گی تو سجدہ جو ہے وہ کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، کر لیں، کرنا چاہیے، بلکہ ضرور کرنا چاہیے۔ اور کلیریفیکیشن یہ ہے کہ سجدہ جب آیت سجدہ آئے تو اسی وقت سجدہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے، آپ چاہے آپ جس حال میں بھی ہوں، اس کے لیے وضو جو ہے وہ بھی شرط نہیں ہے، اس کے لیے قبلہ رخ ہونا جو ہے وہ بھی شرط نہیں ہے۔ اگر آپ سواری وغیرہ پر ہیں تو صرف گردن کو جھکا کر بھی سجدہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو سجدہ جو ہے وہ جب آیت سجدہ تلاوت ہو تو اسی وقت سجدہ کر لینا جو ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے، یا زیادہ اس کو اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو اگر سجدہ آپ کر سکتے ہیں تو ابھی کر لیں، آدھے منٹ کے لیے ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ کلاس کو۔ جی، بڑھتے ہیں آگے آیت نمبر 110 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، آپ کہہ دیجئے تم سب پکارو اللہ کو، اللہ کہہ کر تم سب پکارو اس رب کو، اللہ، اللہ کہہ کر، عبد الرحمن، یا تم پکارو اسے رحمان کہہ کر، اس رب کو یا اس ہستی کو جس کو تم پکارو، جب بھی تم پکارو تو چاہے تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا چاہے اس کو رحمان کہہ کر پکارو۔ اللہ اور رحمان، یہ آیت یہ کیوں کلیریفیکیشن اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ کے نام سے، اسم اللہ جو ہے یہ اللہ کا جو ذاتی نام ہے، اس کے ساتھ تو مشرکین جو ہیں وہ کسی حد تک واقف تھے، اللہ کے نام سے تو واقف تھے، لیکن رحمان جو ہے اس سے وہ نامانوس تھے، اس کے بارے میں ان کو زیادہ علم نہیں تھا کہ اللہ کا دوسرا نام رحمان بھی ہے، یا اللہ کے نام جو ہے اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی نام سے پکارا جا سکتا ہے اس کو۔ تو اس بارے میں یہاں پر کلیریفیکیشن ہے، بلکہ کچھ روایات میں ہے کہ مشرکین جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں تو تم کہتے ہو کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو یا صرف ایک اللہ کو پکارو، تو آپ تو یہاں پر دو معبودوں کو پکار رہے ہیں، اللہ بھی ہے اور رحمان بھی ہے۔ تو اس کی بھی کلیریفیکیشن ہے یہاں پر ہے کہ تم چاہے تم اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، ایامن، جس نام سے بھی، جس نام کو بھی، تدعو تم پکارو، فلاح الاسماء الحسنى، سارے اسی کے اچھے اچھے نام ہیں، سارے اچھے اچھے نام اسی کے ہیں۔ اللہ ایک ہی ہے، چاہے تم اسے اللہ کہہ کر پکارو، چاہے رحمان کہہ کر پکارو، چاہے رحیم کہہ کر پکارو، چاہے غفور کہہ کر پکارو، چاہے رزاق کہہ کر پکارو، تو جتنے بھی اس طرح کے اچھے اچھے نام ہیں وہ سب اسی کے ہیں۔ تو وہ اللہ ایک ہی ہے، اس کے مختلف نام ہیں، اللہ ایک ذاتی نام ہے، باقی صفاتی نام ہے، اور ان ساری صفتوں کو ایک پیک تک پوری طرح قدرت رکھنے والا وہ صرف وحدہ لا شریک لہ ہے، کہ وہی ذات ہے کہ اس کو تم کسی بھی نام سے پکارو، وہ سارے نام اللہ ہی کے ہیں۔
अच्छे अच्छे जितने भी नाम हैं, वला तजहर बिसलाती का, और मत आप बुलंद कीजिए अपनी नमाज में आवाज़ को। जब जब कुरान की तलावत करते हैं या नमाज में जो दुआएं पढ़ते हैं, तलावत के लिए ज़्यादातर उलमा ने कोट किया है, लेकिन एक हदीस के मुताबिक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि ये जो आयत है ये दुआओं के बारे में है, जो नमाज में दुआएं पढ़ी जाती हैं। बहरहाल ये नमाज में तलावत के बारे में भी है, जहरी जो नमाज है उसमें तलावत, या दुआओं के बारे में भी कह सकते हैं कि उनको मत आप बुलंद कीजिए अपनी नमाज में आवाज़ को, वला तुखाफित, और ना ही आप पस्त कीजिए, बिहा, इसको यानी इस आवाज़ को, वब्तगी, और इख्तियार कीजिए, बैन ज़ालिका सबीला, उसके दरमियान कोई रास्ता, उसके दरमियान का कोई रास्ता, ना ही बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बुलंद आवाज़ में इसको आप तलावत कीजिए, ना ही बहुत ही पस्त आवाज़ में। इसके बारे में भी कुछ रवायात आती हैं कि जब नमाज के दौरान बुलंद आवाज़ में ज़्यादा ऊंची आवाज़ में कुरान की तलावत की जाती तो मुशरिकीन जो है वो जमा हो जाते, वो अपना वो शोर व गुल करना जो है वो शुरू कर देते, और कुरान के ख़िलाफ़ या कुरान के बारे में तरह तरह की बातें जो हैं वो ऐसे अपनी तरफ से गढ़ने लग जाते, या ऐसे यानी गुलगड़पा करते। तो उसके उसकी बाबत इस तरह के कुछ वाक़यात हुए, तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि आप नमाज में आवाज़ को ना ही इतना ज़्यादा बुलंद करो कि दूसरे बाहर जो हैं उनको इनवाइट हों कि वो उसको उसके ऊपर मतवज्जो हो के उसके खिलाफ कोई बात करें या इस तरह का कोई मामला करें, और ना ही इसको इतना पस्त करें या इतना थोड़ी हल्की आवाज़ में कि आपके साथ जो सहाबी के साथ जो साथी हैं आपके, उनको भी ये आवाज़ ना आए। तो उसको दरमियानी वब्तगी बैन ज़ालिका सबीला, उसके दरमियान का कोई रास्ता अख्तियार कीजिए, यानी इसके बैन बैन में ना ही ज़्यादा बहुत ज़्यादा बुलंद आवाज़ में और ना ही ज़्यादा पस्त आवाज़ में, बहुत ही धीमी आवाज़ में, बल्कि इसके दरमियान की आवाज़ जो है उसमें आप तिलावत कीजिए नमाज के दौरान इस कुरान को। ये जो है आज हमारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो स्पीकर वगैरह में भी का भी इख्तिमाम है, जिसके ज़रिए से अज़ान जो है वो तो मतलब लाउड होती ही है। अज़ान जो है वो भी एक अहम रुकन है हमारे दीन का, ज़ाहिर है। इसके अलावा नमाजें जो हैं, जुम्मे के खुतबात जो हैं वो भी अक्सर जो है वो स्पीकर्स और लाउड स्पीकर्स वगैरह में होते हैं, और बाकी अक्सर जो नमाजें हैं वो भी कई दफ़ा स्पीकर्स में ही अदा हो जाती हैं बाहर भी। तो मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वहाँ पर तो ऐसा कोई मसला नहीं है आजकल, लेकिन जो नॉन मुस्लिम एरियाज हैं या नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं जैसे वेस्ट वगैरह में हमने देखा कि वहाँ पर अक्सर जो है वो अजान भी लाउड स्पीकर पर नहीं होती। तो इसी आयत की मुनासबत से वहाँ पर इजाज़त है कि अगर उस आवाज़ को ज़्यादा ऊंचा आप नहीं पुकार सकते दूसरों को, तो आप मस्जिद के अंदर या जो भी अहाता है उसके अंदर आप इतनी सी आवाज़ रखें कि वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उन तक वो आसानी से पहुँच सके और उन तक वो पैगाम जो है वो पहुँच जाए। बहरहाल इससे ये भी आसानी जो है हमें मिलती है। और वैसे एक दूसरा भी है कि मतलब अपने गले को फाड़ फाड़ कर जैसे आवाज़ जो है वो ऐसे निकाल कर पढ़ना, वो भी उसकी जो एहतराम है उसके खिलाफ है। उसको अच्छी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में पढ़ें और अपनी आवाज़ जो है उसको बुलंद करें जिसमें आपको सहूलत है और जो आपकी ताकत है, उससे बढ़कर नहीं, यानी चेखचें चलाने के अंदाज में भी नहीं और इतनी हल्की भी नहीं कि बस दिल में ही है, होंठ भी नहीं हिल रहे और किसी को पता ही नहीं चल रहा कि वो क्या पढ़ा जा रहा है। बहरहाल इसको खूबसूरती के साथ एक एक दरमियानी सी आवाज़ में बड़े प्यारे अंदाज में इसको तिलावत करें। जब भी आप नमाज के दरमियान इसको तिलावत करें, ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से एक रहनुमाई मिल गई कुरान के बारे में। और कुरान के बारे में ख़ास कर रहनुमाई इसलिए भी कि कुरान को पढ़ने में या कुरान की आयत के बारे में या उसके उस मुख्तलिफ तरह की मतलब मुख्तलिफ तरह के राय जो है वो रखते थे मुशरिकीन और उसके खिलाफ भी रखते थे। तो इसलिए कुरान मजीद को मतलब संवार कर और खूबसूरत अंदाज में या दुआओं को भी अच्छे तरीके से पढ़ने का यहाँ पर हमें इशारा दे दिया अल्लाह ताला ने। वकुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, वकुलिल हम्द, और कह दीजिए, तारीफ बयान कीजिए, लिल्लाहि, अल्लाह की, अल्लज़ी, जिसने, लम यत्तखिज़ वलदन, नहीं उसने बनाई कोई औलाद। ये आखिरी आयत है इस सूरह मुबारक की, और इस आखिरी आयत में ये पूरी जो सूरह मुबारक में जो तौहीद का जो दर्स है उसका खुलासा यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला ने जिक्र किया। और कह दीजिए कि अल्लाह ही तमाम तारीफ़ें और तमाम शुक्र
الحمد جو ہے الحمدللہ، یہ سورہ فاتحہ کے پہلے الفاظ کہ الحمدللہ ساری کی ساری تعریفیں اور سارے کا سارا شکر جو ہے وہ تو صرف اس ذات کے لیے ہے، لم یتخذ ولدا، جس نے نہیں بنائی کوئی اولاد۔ یعنی اس وقت کے جو تین سیکٹ بڑے بڑے تھے مشرکین، جو کہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں گمان کرتے تھے یا کہتے تھے، عیسائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ گمان کرتے تھے، اور یہودی جو ہے وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ تصور کرتے تھے۔ تو ان تینوں کو سب کو ایک ہی آیت میں جواب دے دیا کہ ساری کی ساری تعریف اور شکر جو ہے وہ تو صرف اسی ایک واحد ہستی کا ہے جس نے اپنے لیے کوئی اولاد نہیں بنائی، جو اس اولاد کے ہونے سے یا رکھنے سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے بادشاہی میں، اور نہ ہی بادشاہی میں۔ بادشاہ کیا ہے کہ وہ نظام کو چلاتا ہے، نظام میں جو اس کے جو نظام میں ریاست ہے اس کو چلانے میں وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ تو نہ ہی یہ پوری کائنات میں جو نظام چل رہے ہیں ان کو نظام چلانے میں جو بادشاہی ہے اللہ کی، نہ ہی اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک ہے۔ اب نظام چلانے میں بھی بہت سارے مختلف طرح کے عقائد جو ہیں وہ شرکانہ عقائد تھے، مشرکانہ، جس میں کوئی کہتا تھا کہ قسمت کی دیوی ہے، کوئی کہتا تھا کہ مطلب موسموں کا کوئی ایک دیوتا ہے ان کا، کوئی جو ہے دن اور رات کے آنے جانے کے لیے، کوئی جو ہے وہ فصلوں کے لیے ان کا کوئی معبود تھا جو فصلوں کا ان کا رکھوالا ہوتا تھا۔ تو اس طرح سے مختلف جو مختلف کارخانہ قدرت ہے یا مختلف نظام جو چل رہے ہیں ان کے بابت میں مختلف خدا انہوں نے گھڑے ہوئے تھے اپنی طرف سے۔ تو یہ دوسرا اشارہ ان لوگوں کی طرف بھی ہو گیا کہ اس پورے نظام کائنات کو چلانے میں بھی، اس کی بادشاہی میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی مددگار نہیں، اس میں بھی وہ اکیلا ہی ہے جو سارے کے سارے نظام کائنات، چاہے وہ بہت بڑے بڑے ہوں، کائنات کی وسعتوں میں دیکھیں، چاہے وہ انتہائی پست اور چھوٹے سے ہوں، آپ اپنے جسم میں یا اپنے مائکروسکوپک انداز میں دیکھ لیں اس کو، سارے کے سارے نظام جو ہے وہ سارے کے سارے اس میں بادشاہی جو اللہ ہی ہے، اور اس میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اس کا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ، اور نہ ہی ہے وہ کوئی اس کا مددگار یا ولی، من الذل، اس کے عاجز ہونے کی وجہ سے، یعنی نہ ہی وہ اس قدر کمزور ہے کہ اس کو کسی ولی کی ضرورت پڑے یا اس کو کسی مددگار کی ضرورت پڑے۔ اب یہ ایک اور کیٹیگری کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو پکارتے تھے کہ یہ ہمارا پیغام یا ہماری دعائیں جو ہیں وہ اللہ تک پہنچاتے ہیں، یعنی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ وہ مختلف دوسرے جو ہستیاں جو ہیں ان کو وہ ٹھہراتے تھے۔ اس بات بھی کہ نہ ہی اللہ اتنا کمزور ہے کہ اس کے پاس دعائیں لانے میں یا اس کے پاس بات پہنچانے میں یا اس کو کسی دوسرے کے لیے مددگار ہونے میں اس کو کوئی عاجزی ہو یا کسی کی مدد درکار ہے، تو اس کو کوئی مددگار بھی نہیں چاہیے، اس کی کوئی ایسی کمزوری بھی نہیں جس کی وجہ سے اس کو کوئی مددگار چاہیے۔ تو یہ توحید کے بارے میں ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ کتنی خوبصورتی سے تقریباً ہر طرح کا شرک جو ہے اس کو یہاں پر اسی آیت میں ٹیکل کر دیا گیا کہ ہر طرح کے شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، نہ ہی اس کے ذات میں، نہ ہی اس کے صفات میں، اور نہ ہی اس کے کارخانہ قدرت جو بادشاہی ہے اس میں کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ وَقَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور بڑائی بیان کیجئے، اس کی خوب بڑائی بیان کرنا، یعنی اس کی بڑائی بیان کیجئے جس طرح سے اس کا حق ہے۔ اللہ اکبر کہیے، لیکن صرف یہ اللہ اکبر زبان سے ادا نہیں کرنا، اس کی بڑائی جو ہے وہ زبان سے صرف ادا نہیں کرنی، بلکہ اس کو تو اس طرح سے ادا کرنا ہے جس طرح سے اس کا حق ہے۔ اور کس طرح سے اس کا حق ہے کہ جو بھی معاملات آپ کے پاس آ رہے ہیں اس سب میں اللہ کو بڑا جانتے ہوئے، اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اس چیز کو چھوڑا جائے، اللہ پر بھروسے پر۔ آپ چاہے آپ کے چھوٹے معاملات ہیں، بڑے معاملات ہیں، روزمرہ کے گھریلو معاملات ہیں، یا آپ کے کاروباری معاملات ہیں، تو ہر معاملے میں اللہ کی بڑائی اور کبریائی اور اسی کی تعریف کرتے ہوئے، اسی کو فوکس کرتے ہوئے، اسی سے ڈرتے ہوئے، اسی کے سامنے عاجزی پیش کرتے ہوئے، اسی کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے، اسی کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو یہی ہے کہ اللہ اکبر جو ہے اللہ کو بڑا مطلب ایمان لانا اس کے اوپر، اور اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کرنا۔ تو اللہ کی بڑائی بیان کیجیے جس طرح سے اس کا حق ہے۔ الحمدللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ سورہ مبارکہ بھی مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے سمجھنے میں
ہمارے سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی گستاخی ہو گئی، کوئی سمجھ بوجھ میں کچھ کمی بیشی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے اور اس کے بدلے میں ہمیں صحیح سمت اور صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہماری یہ کوشش جو ہے اس کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور استطاعت دے کہ ہم اس کو اسی خوبصورتی کے ساتھ اور اسی روانی کے ساتھ ہم اس کو آگے بڑھاتے جائیں۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی اگر کسی کو کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرن کثیرا۔ جی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ کل اگلے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دعا میں یاد رکھیں سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی نصر، سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، سب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے جتنے نیک اور جائز حاجات اور خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب پوری فرمائے۔ ہم جو پڑھنے کی سمجھنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ اس کی صحیح سمجھ میں عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ خاص اپنے فضل و کرم سے رکھے، جو اس دنیا میں حیات ہیں انہیں خاص اپنے بہترین جو صحت سے بھرپور زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ہمارے والدین اور ہمارے بہن بھائی بزرگ رشتہ دار عزیز و کرب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔